رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذاکر صاحب سے کسی نے ملک پاکستان میں جو لاسٹ ان کی نشست ہوئی، جس میں جرنلسٹ تھے، پترکار جرنلسٹ، وہ سوالات کر رہے تھے، ذاکر نائک صاحب جواب دے رہے تھے، تو کسی نے ایک بہترین سوال کر دیا جو تقریباً کئی بار مجھ سے بھی لوگ کرتے ہیں وہ سوال۔ جو بھی ایمان یقین کی بات کریں گا شعوری مسلم بننے کے لیے یا اس کا کنفیوژن دور کرنے کے لیے کرتے لوگ، ذاکر نائک صاحب نے واقعی بہترین سمادھان کارک اطمینان بخش جواب دیا۔ ان سے کوئی شکایت نہیں، کم سے کم اس چیز کو لے کے، لیکن ناچیز بھی اس کا جواب دیتا ہے کسی کے سوال کرنے پر، تو ہم کس طرح دیتے ہیں؟ بھلے ہم کو کچھ زیادہ لوگ نہ سنیں، سوال ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو منع تھوڑی کرتے کہ کوئی سنے چاہے نہ سنے ہم کو، تو اس کی ایک پریکٹس کہ ایک عام ایمان والا ضروری نہیں کہ اس سوال کا جواب ذاکر نائک صاحب ہی دے یا میں ہی دوں یا اور کوئی مجھ سے بڑی کوئی شخصیت ہے وہی دے۔ ایک عام ایمان والے کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم ایمان والے جو ہے ان کی طرف سے اگر یہ سوال آتا ہے تو اس کا جواب ہم کیسے دیں کہ ہم خاموش رہ جائیں، اس کی بھی پریکٹس ہونا چاہیے۔ جو قرآن پڑھتا، قرآن کا مطالعہ کرتا، اس کی ترجمانی پڑھتا، تو ان سے سوال کیا گیا، ان کا جو سوال کیا گیا وہ بھی میں لوں گا کچھ، اور میرا جو جواب میں اکثر و بیشتر دیتا ہوں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 159 لیں گے ہم، ساتھ میں صرف ریفرنس دوں گا میں اس کا۔ تو خیر وہ اس جرنلسٹ نے جو سوال کیا ترمذی کی حدیث کو لے کے کیا کہ ترمذی کی حدیث میں حدیث نمبر 171 171 میں مینشن ہے کہ 72 فرقے ہوں گے۔ دیکھیے، امت مسلمہ میں 72 فرقے ہوں گے مطلب، اور ایک فرقہ حق پر ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب ذاکر نائک صاحب نے اس کو بتایا، پہلے تو یہ ایکسپلین کیا کہ 72 فرقے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کیا کہ آپ نے 72 فرقے بنانا چاہیے؟ ہوں گے ایسا کہ لوگ بنائیں گے اور سب دعویٰ کریں گے کہ ہم دین حق کا کام کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے بتایا۔ اب قرآن میں جہاں کہیں بھی آتا ہے 70 کا فگر، تو 70 کا فگر مطلب کس لیے آتا سمجھیے آپ، وہ جو واقعہ بیان ہوتا جنگ کا کہ 70 جلیل و قدر صحابہ شہید ہوئے تھے، تو اصل میں 70 کا جہاں بھی آتا ہے فگر تو مطلب کئی، جیسا ہم کہتے ہیں نا ہزاروں لوگ تھے، لاکھوں لوگ تھے، تو اس کا کہنے کا مطلب، اس کی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی، یہاں بھی ہم لیں گے کہ 70 یعنی کئی فرقے ہوں گے، کئی سے بھی زیادہ۔ ہم کہتے ہیں نا بولنے میں بولتے ہیں ہزاروں بازاروں لوگ تھے، تو وہ کیا وہاں پر بازار آ جاتا کیا؟ ایک لینگویج کا ایک وہ ہوتا، جیسا ہم کسی کو بولتے کہ بھائی 1 سیکنڈ، تو کیا 1 سیکنڈ میں بات ختم ہو سکتی کسی کی؟ کوئی یہ کہے کہ بھائی 1 سیکنڈ دیا میں نے آپ کو، ہاں چلو 1 سیکنڈ ختم ہو گیا آپ کا۔ ایک بولنے کا ایک مقصد رہتا اس کا کہ کچھ وقت، کچھ اسپیس دیجیے مجھے، نہیں آپ نے 1 سیکنڈ مانگا نا، 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ والا ہی نہیں ہوتا، لیکن 1 سیکنڈ کے معنی ہوتا کہ 1-2 منٹ ہم دیں اس کو۔ خیر وہ دوسری بات ہے، ساتھ میں وہ بھی تنقیدی طور پہ لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کا ارشاد کیا ہے اس پر؟ سورہ انعام آیت نمبر 159 میں اللہ نے کیا فرمایا؟
فرقے مت بناؤ، اگر کوئی بناتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ ان کو دیکھ لے گا۔ مطلب 72 فرقے ہوں گے اور ہر فرقہ اپنے آپ کو یہ دعوے داری کرے گا کہ ہم ایمان و یقین کا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انسٹرکشن دیا اللہ رب العزت نے؟ ایک تو پرٹیکولر ان کو دیا کہ آپ نے کوئی فرقہ مت بنانا، فرقے مت بناؤ۔ مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسٹرکشن ہے کہ بس چلو تو بس قرآن کی جو آیت ہے میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، چلو تو بس ابراہیم السلام کے راستے پہ جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو گیا تھا، اب وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ بنیادی قاعدہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کوئی کتنے بھی فرقے بنائے، 72 بنائے، 72 سے زیادہ بنائے، کئی فرقے بنائے، لیکن ان کے جھانسے میں مت پڑنا آپ نے، نہ خود کسی فرقے کا ایسا بنیاد ڈال دینا آپ نے، سب سے کٹ جانا۔ ہاں، جن کی بات قرآن کے مطابق ہو، جو ان میں سہمت ہو، متفق ہو قرآن کی بات پر، تو ان کے تو باقاعدہ باوجود اس کے کہ یہود و نصارہ تھے، وہ توریت انجیل زبور پر ان پر کتابیں نازل کی گئی تھی اور وہ پیٹھ پیچھے ڈال دیے تھے، لیکن انصاف کرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انصاف کرتے تھے ان کا، تو قرآن میں جب مینشن جو اللہ کے احکامات تھے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کا بھی انصاف کرتے تھے، جو بھی ان کا معاملہ جو ہوتے تھے ان سے۔ تو فرقے مت بناؤ، اگر کوئی بناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بناتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، کہ ان سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، ان فرقے بنانے والوں سے۔ اب کوئی لینا دینا مطلب یہاں سمجھیے کہ وہ جو فرقے بناتا کوئی اگر، تو ان کے فرقے سے لینا دینا نہیں، مطلب وہ فرقے کی وہ بات جو قرآن سے ٹکراتی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کے مطابق ہے تو وہ بات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع تھوڑی کیا کسی کو، یا خود بھی اس چیز کو یہ تھوڑی کیا جو قرآن کے مطابق تھی، کیونکہ آیت ہے ہم اس پر تو متفق ہو جائے جو ہم میں تمہیں یکساں ہے، تو جو ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے بھی یہ آئے گا، لیکن جو ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس فرقے کی بات پرٹیکولر کوئی بھی فرقہ ہو قرآن کی آیت کے مطابق اگر لاتا ہے اور اس کے مطابق ہم کو کہتا ہے کہ بھائی اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں یا پھر آپ اس کے مطابق چلیے، تو ہم کیوں انکار کریں گے اس سے؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ اس پوائنٹ پر، اس مدعے پر، کہ فلاں چیز میں آپ کے ساتھ میں ہوں، لبیک کہیں گے ہم، لیکن جو قرآن کے خلاف بات ہوں گی تو اس کے ہم انکاری رہیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اجتماعی سے جڑ کے کام کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ان کے غلط عقائد، ان کی غلط باتیں جو قرآن سے ٹکرانے والی ہے اس پر چلنے کے لیے اللہ نے منع کیا۔ آپ سے آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ ان کو دیکھ لے گا، مطلب آپ کو ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ دیکھ لے گا ان کو، مطلب روز آخرت، یا تو دنیا میں عذاب بھگتنا پڑے گا ان کو، اور اگر یہاں چھوٹ بھی گئے تو روز آخرت تو ملے گا مکسنگ کا۔ یہ قرآن موجود تھا اور اس کے باوجود بھی تم نے قرآن کو بھی چلایا اور پھر دوسری بات بھی چلائی۔ پھر کسی نے سوال کیا ذاکر نائک صاحب سے، یعنی پریشان ہوں گا، اور جرنلسٹ نے سوال کیا تو پھر یہ فرقے کیسے ختم ہوں گے؟ یہ فرقے جو ہم کو دکھتے نا پلیٹ فارم، یعنی ان کا اشارہ یہ تھا، آپ بھی جو سمجھ رہے ہوں گے کہ جو الگ الگ جماعتیں ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کئی اجتماعیت ہے، تو پھر یہ فرقے کیسے ختم ہوں گے؟ تو اللہ نے تو قرآن میں کہیں یہ کہا نہیں کہ یہ فرقے ختم کر دو، لیکن اب سوال آیا تو جواب میں ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ باقاعدہ آیت ہے یہ
کہ اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے پکڑ لو. پھر ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ صحیح حدیث. اب یہ آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس وقت میں کیا صحیح حدیث تھی کیا؟ اس وقت میں تو بس اللہ کی رسی نے قرآن تھا کہ قرآن کے آدیش کو مضبوطی سے پکڑ لو. جو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو. مطلب مضبوطی سے کس چیز کو پکڑنے کا کہا اللہ نے؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. مطلب یہ کیا کہ قرآن کو بالکل چومو چاٹو، اس پر اگربتی گھماؤ اور بعد میں پھر اس کو جزدان میں بند کر کے رکھ دو قرآن کو. یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ کر لو کہ عربی متن کی تلاوت کر لو اور مردوں کو بخشا دو. اور زیادہ کرنے کا ہے تو کسی کو حافظ بنا دو. حافظ بنانا غلط نہیں ہے، لیکن جو حافظ بنتا ہے قرآن کو حفظ کرتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے ترجمہ بھی حفظ کرنا، جو بھی زبان آتی ہے اس کو، لیکن عربی متن حفظ کرے وہ، لیکن اس کو اس کی ترجمانی معلوم ہونا، ترجمہ اس پر بھی اس کی پریکٹس ہونا کہ بس آیات پیش کر دے رہے کسی کے سامنے عربی متن کی بڑے زیر زبر کے ساتھ میں، اور کسی نے پوچھا، میں جنرلی دیکھا، آپ بھی دیکھیں گے کہ اس کی میننگ پوچھے ہم نے، ارتھات میننگ، تو نہیں میں حافظ ہوں نا، میں عالم تھوڑی ہوں، تو ہم کو بولنا پڑتا ہے کہ یہ آیت کا یہ مطلب ہے. آپ نے جس ضمن میں یہ آیت کوٹ کرے یہاں پر، تو یہ آیت کا تو کوئی ارتھ نہیں نکلتا یہاں پر. یہاں تو وہ آیت پیش ہی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے. آیت تو وہ دوسری جگہ نوٹیفیکیشن کرتی، یہاں پر فلاں آیت بیٹھتی، آپ نے اس کی تلاوت کر دی اور لوگ آپ کے عربی متن سمجھ کے امپریس ہو گئے آپ کے زیر زبر کو لے کر. تو وہاں اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے کو اس کا، تو اللہ کی رسی قرآن کو، مطلب حدیث سیکنڈ میں آئیں گی لیکن ہم قرآن کو پکڑیں گے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جب قرآن کو پکڑیں گے ہم، حدیث سے انکار نہیں ہے، منکر حدیث ہونا بہت غلط بات ہے، لیکن ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے. حدیث یعنی بات، قرآن بھی بات ہے، حدیث بھی بات ہے. ایک ہے اللہ کی بات اور ایک ہے 200-250 سال بعد لکھی گئی انسانوں کی بات. تو پہلے تو ہم اللہ کی بات کو پکڑیں گے نا، بیس ہمارا بنیاد اللہ کی بات رہیں گی. اب اللہ کی بات سے جو بات میچ کھائیں گی ظاہر ہے اس کو گلے لگائیں گے. لیکن ہم قرآن کے ساتھ میں ہم حدیث کیوں مکس کر دیتے یہاں پر؟ اس پر ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے. اور پھر حدیث میں کیا آپ قسم کے طریقے جو پریکٹیکل کیے اس سے تھوڑی انکار کیا جا سکتا، لیکن قرآن میں حکم تو موجود ہونا چاہیے نا. قرآن میں حکم موجود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر کوئی حدیث کوئی بات بتاتا ہے اور قرآن کے حکم سے ٹکراتی وہ بات، تو کیسا ہم اس کو مضبوطی سے تھامیں گے؟ یہ ایک چیز ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کیا میں یہ جو اجتماعیتیں ہیں، جو جماعتیں ان کے خلاف ہوں؟ بالکل بھی خلاف نہیں ہوں میں. اب میں خلاف نہیں ہوں تو کیوں نہیں ہوں؟ جس کے لیے اللہ نے منع کیا کہ فرقے مت بناؤ، لیکن میں اس کو فرقے نہیں سمجھتا، کیونکہ سب کا نصب العین. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں، کلیئر کرتا کہ فرقے ہم سمجھتے ہیں، سمجھیے ہے بھی ایک حساب سے، لیکن سب کا نصب العین وہ ایک پلیٹ فارم ہے. میں یہ سمجھتا کہ سب کا نصب العین، میں اس کو جسٹیفائی کرتا کہ فرقے جو بنائے تو اس پر ایک دم جماعتی کیوں بنا لیے؟ اجتماع سے کام کرنے کے لیے جماعت بنائے، طرح طرح کی اجتماعیتیں ہیں، لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی فلاں جماعت غلط ہے اور فلاں جماعت صحیح ہے. جب کہ ایسا ہوتا آپ دیکھیں گے منظر عام پر ہر جماعت دوسرے جماعت والے جنرل لوگ نہیں، ذمہ دار کو کافر کہتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ فتوی دے دیے، کتابیں لکھ دی، جبکہ سب کا نصب العین قرآن ہے. پھر ایسی حالت میں ایک ایمان والا جو قرآن کو سمجھنا چاہتا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا، کنفیوز ہو جاتا وہ کہ میں کیسا سمجھوں قرآن کو، کیا کروں میں؟ پھر قرآن میں وہ آیت بھی آتی جس کا ریفرنس ذاکر نائک صاحب نے دیے
कि अगर कोई बात समझना है हमको तो कोई एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। वो आयत दिए, दोनों आयत उन्होंने कोट किए, वो भी एक्सपर्ट यानी वो बताया उन्होंने कि कोई आलिम से मतलब जो जानने वाला, इल्म वाला। असल में वो दोनों आयतों में जो है वो है उसमें कि जिक्र करके आया। अब जिक्र के मानी इल्म थोड़ी होता, जिक्र यानी तस्करा। अब वो तस्करे में तशरीह में आएगा कि जिसको उस चीज़ का इल्म है, ऐसे एक्सपर्ट से पूछना कि जिसको इल्म है, वो जो तस्करा करता इल्म वाला वो अलग है, तशरीह में आएगा। लेकिन कुरान की आयत में जिक्र है। अब उस पर भी मेरे है कि जिक्र के मायने कभी नसीहत हो जाती, जिक्र के मायने कभी इल्म, जैसे यहाँ पर उन्होंने ले लिए इल्म हो जाता, जबकि जिक्र के मायने जिक्र ही रहते। जिक्र यानी तस्करा, जिक्र करना। अब किस चीज़ का जिक्र कर रहा है, कोई अच्छी बात का जिक्र करता, कोई गलत बात का जिक्र करता, कोई किसी की बुराई करता, गिबत करता, वो भी एक जिक्र है। कोई किसी की बढ़ाई करता, वो भी एक जिक्र है। एक अल्लाह का जिक्र है, एक किसी इंसान का जिक्र है, कोई वाक़या बयान करता जिक्र के तौर पर। तो जिक्र के मायने नहीं बदलते कहीं पर भी, जिक्र के मायने वही होना चाहिए। सिचुएशन बदलती उसकी कि किसका जिक्र हो रहा है, क्या जिक्र हो रहा है। लेकिन अब ऐसा है कि हमको बताया जाता कि अरबी में एक लफ्ज़ के कई मायने होते, खर्चते रहते कई मायने। तशरीह में लेने के लिए कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन हमको यह हक़ नहीं बनता कि अरबी में एक लफ्ज़ के कई मायने होते, क्योंकि अगर कई मायने लिए तो उसको लेके तो आयतों में तहरीफ कर दी जाती है ना कि उसके मायने ये, और वो कोई फला बोलता है ये मायने। तो जो मैं जवाब बताता हूँ, ये जो मंजर आम पर फ़िरक़े हैं, ये सब असल में जिनका नज़्मुल कुरान है, इनका किसी से भी पूछेंगे आप, किसी भी जमात से, इज्तिमाई से, तो बोलेंगे हमारा नज़्मुल कुरान ही है। मतलब उन्होंने मजबूती से क्या थामा, कुरान को थामा। जैसा होता है ना, एक मिसाल देता हूँ मैं हमेशा कि हम किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो 1 से लेकर 10 तक के या 15 तक के प्लेटफार्म हैं उस रेलवे स्टेशन पर। तो हम किसी भी प्लेटफार्म पर खड़े हो जाए, जैसे हम बॉम्बे जाते तो हम चाहे किसी भी स्टॉप पर जाए, रेलवे स्टेशन जाते तो हम किसी भी प्लेटफार्म पर रहें, अगर हमको जाना है बॉम्बे तो समझना चाहिए बॉम्बे के गाड़ी नंबर 786 है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो हमको वो ट्रेन जिस भी प्लेटफार्म पर आएगी तो हम उस ट्रेन में बैठ जाएंगे, गाड़ी नंबर 786 में। ऐसा हम बॉम्बे अगर जाते हैं और हमको CST जाना है, जहाँ भी जाना है, तो हम किसी भी स्टॉप पर खड़े रहे, लेकिन हमको मालूम है कि वहाँ पर 9 नंबर बस जाती, तो हम 9 नंबर की बस में बैठेंगे, दूसरी बस में बैठने का सवाल ही नहीं। तो ये जमात जो है, ये जो फ़िरक़े जो बताते इसको, तो वो इज्तिमायत जो है तो एक प्लेटफार्म है, उस हैसियत से लेना चाहिए हमने उसको, कि जो कुरान के मुताबिक बात करेंगी, टोटल बात नहीं। हर जमात में आपको मिलेंगे कि कुरान के मुताबिक भी बात होती है और कहीं गड़बड़ भी दिखती है। जहाँ गड़बड़ दिखती तो एक आमन, जब हम कुरान पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। तो फिर हम क्या पढ़ते हैं कि भाई इतनी बड़ी जमात गलत हो सकती क्या? इतने बड़े जमात के ज़िम्मेदार मुफ्ती साहब, आलिम साहब या फला शख्सियत जिसने मुझे इस जमात में दावत दिया, लाया, यहाँ उन लोगों से जुड़ा, मैं कई काम इनके पसंद आए, तो ये गलत हो सकते क्या? बस उसमें हम पढ़े गुरज़बियत में, शख्सियत परस्ती में, जिसके लिए अल्लाह ने मना किया। गुरज़बियत और शख्सियत परस्ती के लिए मना फरमाया अल्लाह ताला ने कि कितनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी इज्तिमायत, कितने लोग हैं। तो कुरान की आयतें मिलेंगी आपको। अक्सरियत कुरान की बात को लाइक नहीं करेगी, पसंद नहीं करेगी, कलील तदादी पसंद करेगी, ये भी एक है। लेकिन हम टोटल अक्सरियत की बात नहीं, जहाँ पर अक्सरियत भी हो और बात कुरान की है तो हम क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन कुरान से टकराने वाली बात और अक्सरियत है, हम उससे इंप्रेस हो जाएंगे। कुरान से टकराने वाली बात हमारे बुजुर्गों की तरफ से आए तो क्या हम उसको सरेंडर हो जाएंगे? कुरान से टकराने वाली बात किसी बड़े आलिम मुफ्ती साहब की तरफ से आए तो हम उसको सरेंडर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कोई सरेंडर होने की ज़रूरत नहीं, कोई इंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खामोश भी रहने की ज़रूरत नहीं। हमको तनकीद करना चाहिए। तनकीद की इजाज़त दी अल्लाह ने। और तनकीद और ताने में फ़र्क है। कुरान में जो आयत है ना, मोमिन ताना नहीं देता, और हम किसी को तनकीद करते ना तो वो क्या समझता, बेजा गुमान कर लेता, अरे भाई इसने मुझे ताना दिया। ताना नहीं मेरे भाई, तनकीद है असल में। ये बातों को भी समझना
پڑے گا ہم کو، کسی بھی اجتماع سے جڑ کے کام کریں ہم. بٹ لیکن قرآن سے ٹکرانے والی ہر بات، چاہے وہ حدیث میں ہو یا کسی عالم فاضل یا مفتی صاحب کہتے ہو، کوئی بھی بڑا کسی بھی بڑے اجتماع بڑے پلیٹ فارم سے آئے، ہم کو کھل کے تنقید کرنا چاہیے اس پر. کیونکہ اللہ نے ہم کو حق دیا. پھر کیسی تنقید کہ چاہے قرآن کی بات کا اورلی یا پریکٹیکلی انکار کرنے والوں کو کتنے ناگوارا گزرے، کہ ہم اگر تنقید کرتے تو ان کو کتنا ہی ناگوارا گزرے. اپنے پلیٹ فارم سے ہم کو کام نہ کرنے دے، اپنے پلیٹ فارم سے ہم کو نہ بولنے دے، کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی اگر مسجد بنائی اپنی مسجد میں نہ آنے دے، کوئی حرج کی بات نہیں. ایسی بات کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوارا گزرے، انکار کرنے والوں کو. قرآن میں آیتیں ملیں گی آپ کو کہ انکار کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوارا گزرے، کتنے برا لگے. اور پھر اللہ ہمت بھی دیتا دوسری آیت میں کہ تم ہی غالب رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو. مسلم اور ایک مومن، مسلم مان لینے والا، مان لیا ہم نے، اور مومن عمل کرنے والا، کہ جب موقع کا ہے عمل کا تو عمل بھی کیا اس نے. مسلم پلس ایمان پلس عمل صالح از ایکول ٹو جنت. ان باتوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. جب تک ایک عام ایمان والا شعوری مسلم نہیں بنے گا. یہ جو علماؤں کی اکثریت اپنے بڑے بڑے پلیٹ فارم سے کچھ باتیں چند ایک قرآن کے خلاف بیان کرتے ہیں اور حوالہ ہم کو دیتے ہیں کہ حدیث میں موجود ہے نا، اور وہ حدیث قرآن سے ٹکراتی، تو وہاں سوچنے کا مقام ہے. تنقید کرنا چاہیے ہم نے وہاں پر. اندھی تقلید پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت منع فرمایا اللہ نے اندھی تقلید کی. قرآن میں آیت ہے، انہوں نے اپنے عالم و درویشوں اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. جیسا ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی سے پوچھتے فلاں ڈاکٹر کس کا علاج کرنا چاہیے، یا یہ پوچھتے کہ بچے کا ایڈمیشن کس کالج میں کرنا چاہیے. سب سے 8-10 لوگوں سے پوچھتے ہم، حق حاصل ہے ہم کو، لیکن فیصلہ ہم خود لیتے. کسی ڈاکٹر تھوڑی پوچھتے. وہ ڈاکٹر تو کیا بتائے گا ڈاکٹر کے کہ فلاں کرو، وہ تو بولیں گا میرا علاج کرو. آپ کسی سنستھا سے پوچھیں ہم نے بچے کے ایڈمیشن کو ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، وہ بولیں گے بھائی مجھ سے بہتر کون ہے. فیصلہ ہم کو لینا ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا منظر عام پہ علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے. وہ جو قرآن میں آیت آتی نا، وہ جو ذاکر نائک صاحب نے کرے کوڈ، ذکر والوں ذکر آتا اس میں، عالم نہیں آیا اس میں. جو ذکر کرتے تو علم ہم کو علم ہونا چاہیے. ہم قرآن پڑھیں گے جو، جب تو ہم کو خود علم ہوگا، ہم کو پتہ چلے گا فرق. ہم اندھی تقلید میں نہیں پڑھیں گے. ڈیسیجن ہم کو لینا ہے. اللہ کا دین بالکل فطری دین ہے. جیسا ہم ہمارے معاملات میں لیتے، بچے کے ایڈمیشن کے لیے، بیماری کے علاج کے لیے سیلف ڈیسیجن لیتے، ہم کو سیلف ڈیسیجن لینا ہے قرآن کے سمجھنے کے معاملے میں. پھر اللہ نے تو صاف فرما دیا کہ جب ہم اس نیت سے قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ نے جو بتایا نصیحت کے لیے آسان، اور اس میں ذکری آیا لیکن تشریح میں بتایا گیا نصیحت کے لیے آسان، سمجھنے کے لیے آسان. قرآن سارے علماء سے متفق ہے. جو قرآن نصیحت کے لیے آسان، سمجھنے کے لیے آسان، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے آسان کتاب کسی دوسری کتاب سے کیوں سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم؟ کوئی دوسری کتاب، ہم قرآن آسان کتاب کے ذریعے سے سمجھیں گے دوسری کتاب کو کہ ہاں ایسا ہوگا، ہاں یہ چیز ہے ایسی. کوئی الگ بات ہے کہ ہاں ایسا کیا گیا ہوگا، پریکٹیکل ایسا ہوا ہوگا، صحابی رسول نے بالکل ایسا کیے. وہ اس لیے ہے ہماری ترغیب کے لیے کہ جب وہ کر سکتے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی جو بھی کتاب ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، یہ صرف تھیوری ہے. پریکٹیکل اس وقت کے انبیاء اکرام نے قرآن میں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس وقت میں جو ان سے جڑے تھے ایمان والے، انہوں نے پریکٹیکل کیے، اپنی جان کی بازی لگائی، اپنے مال خرچ کیے، باقاعدہ پریکٹیکل کیے. تو ان کے واقعات جو آتے ہیں
اس سے کیا انکار ہو سکتا ہے ہم کو؟ لیکن ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی بات، قرآن کیا ہے؟ بات ہے اصل میں اللہ کی بات، لیکن ایسی کوئی بات، حدیث کے معنی ہوتے بات، قرآن بھی حدیث ہے، بات ہے اللہ کی بات، اور ایک حدیث جو انسانوں نے لکھے وہ بھی جو پریکٹیکل ہوا۔ لیکن اگر کوئی بات والی بات اللہ کی بات سے ٹکراتی تو ہم کیوں کر اس پر یہ کریں گے یقین، کیوں کر ہم چلیں گے اس پر؟ نہ ہم ٹوٹل حدیث کا انکار کریں، منکر حدیث بن کے نہ رہیں، کیونکہ پھر منکر حدیث بنے تو پھر ان کے ہتھے لگ جائیں گے۔ نہ ہم ٹوٹل حدیث کا اقرار کر لیں، اندھی تقلید ہو جائیں گی کہ بھئی حدیث ہے نا مان لیے، بالکل شعوری مسلم بنے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا امت وسط، اس پر بھی میرا ویڈیو میں نے بھیجا کہ تم امت وسط ہو، بہترین امت ہو، خیر والی امت۔ امت وسط کے میننگ لیتے یہ درمیانی کے، سمجھا نہیں آتا کہ ہم امت وسط یعنی درمیانی امت، بیلنس والی امت جو ان بیلنس نہیں ہوتی کسی بھی کام میں۔ تو ہم کو قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں بھی ہم کو بیلنس رہنا ہے، ان بیلنس نہیں ہونا ہے۔ نہ تو ہم حدیث کے انکاری بن جائے، نہ ہم ٹوٹل حدیث کے انکاری، نہ ہم ٹوٹل حدیث کے اقراری بن جائے کہ بس حدیث آئی یقین کر لو۔ ہاں، اقراری کس کے بنیں گے؟ ٹوٹل قرآن کی آیتوں کی اقراری، کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں کہ ہماری ایک آیت دوسری آیت سے کبھی نہیں ٹکراتی۔ آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو کہیں نہیں لگے گا کہ اللہ کی ایک آیت دوسری آیت سے جھٹکراتی۔ جو وہ ہم کو بتایا جاتا نا، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے، ذاکر نائک صاحب نے بھی اس پر کچھ فوکس کیے۔ جب ہم کو بتلایا جاتا ہے کہ وہ منسوخ، کچھ آیت منسوخ ہو گئی تھی، تو منسوخ کو ہم کو یہ بتایا جاتا کہ بھائی وہ پہلی آیت جو تھی جیسا وہ کینسلڈ ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ شراب کے معاملے میں شراب پہلے حلال تھی، بعد میں اللہ کے خیال میں آیا نعوذ باللہ کہ اس سے تو لوگوں میں بالکل غلط پھیل گیا، چلو وہ آیت منسوخ کر دو۔ ایسا ہے کہ شراب پہلے سے حلال تھی، منسوخ کے معنی ہرگز بھی وہ نہیں ہوتے۔ قرآن کی جو آیت ہے یہ ہے کہ منسوخ یعنی اسی آیت کو، اسی بات کو اللہ تعالیٰ اور اچھے انداز سے پیش کرتا، وہ بتایا گیا کہ اس بات کو دوبارہ تیبارہ اور اچھے انداز سے ڈیٹیل میں پیش کرنا۔ منسوخ یعنی وہ تھوڑی ہوتا جیسا ہم لکھتے ہیں اور کوئی غلط لکھ دیا، ارے میں نے غلط لکھ دیا اب اس کو کاٹو، یہ انسانوں سے ہوتا۔ اللہ سے ہوتا کہ اللہ کی بات اور اللہ نے لکھ دیا، بعد میں خیال میں آئے گا کہ دارو حلال تھی، یا بعد میں ارے یہ تو لوگ، جبکہ انسانوں کی بناوٹ بھی معلوم اللہ کو، ارے انہوں نے زیادہ اس سے گڑبڑ کرنا شروع کر دیا، ارے دارو حرام کرو، جاؤ بھیجو یہ آیت۔ کچھ ایسا نہیں ہوا، غلط ہمارا بنا کے رکھے کئی چیزوں میں کہ فلانی چیز ایسی حلال تھی پہلے، بعد میں حرام ہو گئی، کچھ نہیں۔ آدم علیہ السلام سے جو دین تھا وہی دین بعد کے انبیاء اکرام کو ملا، اور آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی دین ملا۔ یہ ہم بنیادی جو قرآن کے بیسک قاعدے ہیں اس کو اگر ہم سمجھیں گے، اس قاعدے کے مطابق ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو بھی زبان ہم کو آتی ہے، تو پھر ہم کو قرآن سمجھ میں آئے گا، اور پھر ہم گرو عزبیت چھوڑیں گے، شخصیت پرستی چھوڑیں گے، اور تمام بندگان خدا کے لیے کام کرنے والے، ان تک کہ اللہ کی بات کو پہنچانے والے ہم بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے تو ہے قرآن کو پڑھنے، یہاں پر ہی پرابلم کریٹ ہو جاتا، کسی سے پوچھے بھائی والدین کی کیسی خدمت کرنا، بتاؤ بیوی کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، تو فلانا کتابچہ پڑھ لو، پردہ کیسا ہوتا عورت کا، تو وہ کتاب پڑھ لو فلاں مولانا کی۔ ارے بھائی پردہ بتا رہے سورہ احزاب سورہ نور پڑھ لو، اس کے بعد میں سیکنڈ میں بھائی وہ کتاب بھی دیکھ لینا ایک نظر، یہ ایک چیز ہو گئی۔ کیا ہے قرآن میں جو آیت آتی کہ اللہ نے ان کو اپنی کتاب دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیے تھے؟ اللہ کی کتابوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیے تھے، اور گدھے جیسی کتابیں لاد دیے تھے، توریت انجیل زبور کو پیٹ پیچھے ڈال دیے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا ہے، باقاعدہ قول موجود ہے حدیث میں کہ بنی اسرائیل جس ملک میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی، وہی اعلیٰ معاج ہے۔ میں کسی کا لکھا لٹریچر کا انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن کو آپ دیکھیں گے زیادہ تر قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیے، مردوں کو بخشنے کی کتاب ہوگی قرآن، اور جیسا ان کے لیے تھا نا گدھے جیسی کتابیں لاتے، لائبریری کی لائبریری بھری ملیں گی آپ کو،
ایک سبجیکٹ کے بارے میں پوچھو، فلاں عالم نے یہ بولا، دوسرا عالم اسی چیز کو اتھینٹک کرتا، دوسرا اس کو ریفیوز کرتا. یعنی اگر ایمان پر قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہے ایمان میں آنے کے بعد میں، تو پریشان ہو جاتا وہ، کس کی سنوں. جیسے 4 کلاس میں پڑھے تھے ہم نے واقعہ، باپ بیٹے جاتے، وہ گدھے پر باپ سوار ہو گیا، ارے بیٹا پیدل، پورا معلوم ہے آپ کو. پھر بیٹا بیٹھ جاتا اس گدھے پر، باپ پیدل، بزرگ کو پیدل چلا رہا ہے، تو آخر کار وہ پریشان ہو کے دونوں کاندھے پر لے لیتے اس گدھے کو. ارے کتنے بیوقوف ہے دونوں بھی، گدھے پر بیٹھ کے جانا چاہیے. وہ اس طرح سے لوگ کس کو سنو، اس طرح سے معاملہ کر دیں گے ہمارا. ارے کس کی نہیں سننا ہے، قرآن میں جو اللہ نے بات کیا، قرآن میں جو بات بتایا اس کی سننا ہے، اور اس کے مطابق جس کی رہی اس کی بات کو اتھینٹک کرنا ہے، بولنا ہے باقاعدہ کہ قرآن میں بھی موجود ہے یہ. تو میں تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے بھی جب بات کرتا، دعوت دیتا ان کو ڈسکشن میں، جس بھی مدعے پر، جس بھی پوائنٹ پر، تو میں کہتا کہ ارے قرآن میں یہ چیز ہے. تو بولے یار آپ قرآن میں ید البدنی بھی ہے نا، پردہ، عورت کا پردہ بتایا گیا، عورت کا چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے. میں وہ واقعہ بتاتا ہوں ان کو، سیتا ماتا کا، من آپ کا اس میں ہے نا، رام جی کا سیتا ماتا کا اپہرن جو کیا تھا، وہ پورا میں واقعہ بتاتا ہوں، اس میں پورا پردہ پروف ہوتا. ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار وہ پردہ کرتے نہیں کرتے، وہ چہرہ پردہ. بولا آپ کے اس میں تو چہرہ چھپاتے. بولا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے عورت کا چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے، اور اس کی حدیث بھی ہے. لیکن بگاڑ کی صورتیں ہم کو موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ان کی یہ آئی، اپنے سالی اسما رضی اللہ عنہ، عجب لباس پہنی ہوئی تھی، آپ نے چہرہ موڑ دیا. تو کیا کہا انہوں نے؟ شکایت، بڑا ناگوارا گزرا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہو؟ نہیں اے اسما، جب لڑکی جوان ہو جائے تو باقاعدہ اشارہ کیا، چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں چھوڑ کے اس کا پورا جسم پڑتا ہے. حدیث موجود ہے، چہرہ چھوڑ کے بتایا. لیکن ہم کو کیا بتاتے ہیں، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے. حدیث بتاتے ہیں کہ چہرہ پردے میں شامل ہے، ٹھوک ٹھوک کے بتاتے ہیں. دیکھیے اب پھر ہوتا کیا، چہرہ پردے میں شامل ہے، پورا ڈھک لیتی. کب جا رہی، کس کے ساتھ جا رہی، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، جیجا جی کے ساتھ میں، بہن بھائی کے ساتھ میں گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہے، کچھ دکھ ہی نہیں رہے ہم کو کچھ معاملہ. گارڈن میں جا رہے کسی کے ساتھ میں، پتہ ہی نہیں چل رہا. چہرہ دکھنا چاہیے، چہرہ پہچان ہے کہ ہماری بچی، ہماری جو ہے، جو بھی بیوی بچی، ماں بہن بیٹی کہاں جا رہی ہے، دکھنا کسی نے بتانا، پہچان ہے چہرہ سب. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، صرف عربی متن تک کے محدود نہ رکھنے، اس کو سمجھنے. ترمذی کی حدیث ہے، ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب ہے. اس کو پڑھنے، اس کو غور و تدبر کرنے، اور اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں موت تک جمے رہنے، اور پوری انسانیت تک کی اس آیت کو پہنچانے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.